تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ظاہری اسباب ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کے لیے علم دیا کہ انسان جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کو معلوم کرے کہ اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے علم جو ہے نا یہ روشنی ہے۔ اگر کوئی آدمی وہ اندھیرے میں ہے تو اندھیرے میں وہ جو ہے نا رسی کو سانپ سمجھ بیٹھے گا، سانپ کو رسی سمجھے گا، نفع نقصان والی چیزوں کا وہ ادراک نہیں کر سکتا۔ لیکن جب روشنی ہوگی تو اس کو ساری چیزوں کا علم ہوگا، ساری چیزیں اس کے سامنے ہوں گی۔ اور یہ علم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے نکلا ہے۔ علم یہ کوئی معمولی نہیں ہے، بلکہ علم یہ وہ عظیم صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے اس اپنی امتوں تک علم منتقل کیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو علم سکھاتے تھے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور آپ کو سکھایا آپ نہیں جانتے تھے۔ تو علم کا مقصد کیا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اللہ کی مرضیات کو جانے، اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ انسان اللہ کی مرضیات کو جان لے، پہچان لے کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہوتے ہیں، کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ جو علم ہے اس سے کون سا علم معتبر ہے۔ آج کل علم کا معنی اتنا وہ وسیع ہو چکا ہے، ہر چیز کو علم کہا جا رہا ہے، ہر چیز کو علم کہا جا رہا ہے۔ ڈاکٹری کو بھی علم کہا جا رہا ہے، انجینئرنگ کو بھی علم کہا جا رہا ہے، ساری چیزوں کو علم کہا جا رہا ہے۔ علم، اصل علم وہ ہے جو اللہ کی پہچان کرائے، جو دین کی پہچان کرائے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرائے، جو دنیا آخرت قبر قیامت اس میں نجات کا ذریعہ بنے، اصل علم وہ ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب فنون میں شامل ہے، وہ سارے فنون ہیں، وہ علم میں نہیں ہے۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام لوگوں کو علم سکھاتے تھے، اللہ ان کو علم سکھاتا تھا، وہ لوگوں کو علم سکھاتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم دیا، اور فرمایا کہ جو ہے نا حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے پاس فیصلہ آیا، اذ یحکمانی اذ نفشت فیہ غنم القوم، کہ ایک فیصلہ آیا کہ ایک آدمی کی جو ہے وہ بکریوں نے کسی کے کھیت کو بالکل ختم کر دیا تھا، کھیت میں چلی گئی بکریاں اور وہ کھیت کو بالکل سب ختم کر دیا۔ داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ آیا، تو داؤد علیہ السلام کے پاس جب فیصلہ آیا تو وہ کھیتی اتنی قیمتی تھی کہ جتنی کھیتی کی قیمت تھی وہی بکریوں کی قیمت بنتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر احسان جتلا کے فرماتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے اس فیصلے کو، یہ فیصلے کی سمجھ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو دی۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام پر یہ مسئلہ کھولا اور ہم نے ان کو یہ مسئلہ دیا اور ہم نے ان پہ یہ چیز کھولی۔ علم اللہ دیتے ہیں، سمجھاتے بھی اللہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ یعطی، علم دینے والا تو اللہ ہے، عطا کرنے والا تو اللہ ہے، وَأَنَا قَاسِمٌ، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، میں تو تقسیم کر رہا ہوں۔ دینے والا تو اللہ کی ذات ہے، میں صرف تقسیم کر رہا ہوں۔ جیسے جو ہے نا استاد سبق پڑھا رہا ہوتا ہے تو سننے والے بہت سارے ہوتے ہیں، بہت سارے، لیکن یہ سننے والے سب ایک جیسے نہیں ہوتے، بلکہ ان میں فرق ہوتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اس کی طلب کے مطابق
اس کے تقوی کے مطابق، اس کی پرہیزگاری کے مطابق، اس کی للہیت کے مطابق، اس کے گناہوں سے پرہیز کے مطابق، ہاں، اور اس سے جو ہے نا اس کی عبادت کے مطابق اللہ ہر ایک کو الگ الگ دے رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، استاد تو سب کو دے رہا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دے رہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابوبکر تانو جیسے آدمی بھی ہیں، حضرت عمر تانو جیسے بھی ہیں، ہاں، حضرت عثمان تانو، حضرت علی، اور تمام سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں، اور منافقین بھی ہیں، سب موجود ہے۔ لیکن ہر آدمی جو لے رہا ہے وہ اپنی مجاہدے کی بنیاد پہ لے رہا ہے۔ ہاں، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو علم تھا وہ حضرت ابوبکر تانو کے پاس تھا۔ سب سے زیادہ علم جو تھا، سورۃ اذا جاء نصر اللہ جب نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر تانو رونے لگے۔ حالانکہ اس صورت میں تو بشارت دی گئی ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں گے کہ جو ہے نا لوگ دین میں داخل ہوں گے، فوج در فوج داخل ہوں گے۔ ہاں، اس میں تو بشارت ہے کہ لوگ داخل ہوں گے دین میں، لیکن حضرت ابوبکر تانو رو رہے۔ کیوں رو رہے؟ فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے، حمد بیان کیجیے اور استغفار کیجیے۔ یہ بات جو ہے نا، یہ مجھے رلاتی ہے کہ اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کی خبر ہے۔ ہاں، حالانکہ کوئی نظر نہیں آ رہی بات، آپ تسبیح کیجیے اور استغفار کیجیے، تو یہ کیا؟ لیکن مجاہدہ تھا ان کا۔ کیا مجاہدہ تھا ان کا؟ 4 ریشم کی دکانیں تھیں ان کی، بڑے کاروباری تھے، مکہ کے بڑے تاجروں میں سے تھے، ہاں، بڑے عزت مند لوگوں میں سے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا؟ ریشم کی دکانیں گئیں، جہاں پتہ چلتا فلاں جگہ کوئی وہ شخص مسلمان ہوا ہے، ایمان لایا، اور وہ ایمان کی وجہ سے اس کی پٹائی ہو رہی ہے، اس کو مارا جا رہا ہے، جا کے اس کو آزاد کیا، اس کو آزاد کیا، سارا مال چلا گیا۔ ہاں، تو ان کی قربانی تھی، ان کا مجاہدہ تھا۔ اس مجاہدے کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ علم کھولا۔ اس لیے فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم مجاہدے کی بنیاد پہ کھولتے رستے۔ ہاں، جو مجاہدہ کرے گا، جو کوشش کرے گا، تو مجاہدے کے بعد اس پہ علم کھولا جائے گا، اور اس پہ جو ہے نا ہم باریک چیزیں کھولیں گے۔ ہاں، اور جو مستقل علم میں لگا رہے گا اور تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو علم لدنی عطا فرماتے ہیں۔ اپنی طرف سے لدنی، ہاں، اپنی طرف سے اللہ اس کو علم دیتے ہیں۔ پھر وہ جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے، ایسی عجیب باتیں کرتا ہے، اللہ اس پہ وہ نقطے کھولتے ہیں، لیکن یہ کھولتا ہے کس بنیاد پر ہے کہ جب اس نے مجاہدہ کیا ہوتا ہے۔ ہاں، مجاہدے کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ رستے کھولتا ہے، باتیں سمجھاتا ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا علم سب سے زیادہ تھا، سب سے زیادہ علم تھا ان کا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام تو سب کو دے رہے ہیں۔ ہاں، یہ تو نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو الگ سے بٹھا کے ان کو سکھا رہے ہیں، حضرت عمر تانو کو الگ سے بٹھا کے ان کو سکھا رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ بلکہ کیا حدیث شریف ہے، اللہ یعطی، اللہ دیتا ہے، وَأَنَا قَاسِمٌ، میں تو تقسیم کر رہا ہوں، میں تو دینے والا ہوں۔ دینے والا تو اللہ کی ذات ہے، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، میں تقسیم کر رہا ہوں۔ اب جسے اللہ دے گا اسے اللہ دے گا۔